پاکستان ٹیلی ویژن کی خصوصی نائٹ ٹائم ٹرانسمیشن رمضان پاکستان میں ایک بار آپ کو خوش آمدید۔ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، پاکستان کے قیام کا مہینہ آ رہا ہے، دعاؤں کا، رحم کا، مغفرت کا یہ مہینہ ہے، اور ہم پہ یہ ایک خوش نصیب وقت آیا ہے ایک بار پھر کہ قیام پاکستان کے ساتھ ساتھ نزول قرآن کا مہینہ ہمارے پاس ایک ساتھ آیا ہے۔ کیا کہے گا خوشبو آپ اس بارے میں؟ اور ایک بات جو میں سوچ رہی تھی اس وقت بیٹھی ہوئی کہ یہ عشر رحمت ہے جی، اور یہ عشر رحمت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت جلدی ہم پھر مغفرت و نجات کے عشروں میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ عشر رحمت ہمیں آواز دے رہا ہے، ہمیں پکار ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ دراصل رمضان المبارک کا مطلب کیا ہے، روزے، صلاۃ، صوم، اس کا مقصد کیا ہے، کیا صرف یہ کہ ہم عبادات کرتے رہیں یا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ شاید کہتا ہے کہ میں حقوق اللہ کو تو کہیں کہیں میں صرف نظر کر دوں لیکن حقوق العباد کو نہیں کروں گا۔ تو یہ جو باتیں ہیں اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے ہمارے اس ملک میں جہاں ہمارے ہاں بہت بڑی تعداد لوگوں کی غربت کی لکیر سے نیچے ہے، جہاں تعلیم کی کمی ہے، جہاں اس وقت بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اور اس میں ہماری عوام پریشان حال ہے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو رمضان المبارک میں پاکستان کے حوالے سے لوگوں تک پہنچائیں اور بات کریں کہ اگر ہم واقعتاً رمضان کا عطیہ پاکستان کو سمجھتے ہیں، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یقیناً رمضان کے مہینے میں کیونکہ 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے عطیہ کے طور پر ہمیں عنایت فرمایا ہے، تو ہمیں پھر ان احکامات پر عمل کرنا اور ان سے اپنی ترقی کی راہوں پر شاہراہ پر گامزن ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم لوگوں کے کام آ سکیں اور ہم اپنی ترقی کو آگے بڑھا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم نے اس پروگرام میں بہت جید علماء اور اسکالرس کو بلایا، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پی ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ایسے لوگ آئے ہیں جنہیں لوگ سننا چاہتے ہیں۔ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ، اور فیصل میں آپ سے یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی کہ ایک انٹلیکچوئل، ایک اسکالر، ایک عالم کو بننے میں صدی گزر جاتی ہے۔ باقی تو ساری دنیا میں لوگ بڑے بڑی ڈگریاں لیتے رہتے ہیں اور بہت کام کرتے رہتے ہیں، لیکن ایک انٹلیکچوئل، دانشور، ایک عالم اگر دنیا میں کہیں کسی مقام تک پہنچتا ہے تو نصف صدی، اور وہ اگر دنیا سے گزر جاتا ہے تو اس کے بعد مزید نصف صدی چاہیے کہ دوسرا عالم وجود میں آ جائے۔ تو ہمارے درمیان الحمدللہ ایسے اسکالرز موجود ہیں، ایسی سوچنے فکر کرنے والی شخصیات موجود ہیں۔ آج بھی ہمارے درمیان دو بہت زبردست مہمان ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے اور خدمت خلق اور حقوق العباد پر بات کریں گے۔ میری پہلی مہمان ہیں پروفیسر شائستہ زیدی صاحبہ۔ یہ وہ میری مہمان ہیں جن کو دیکھ کر، بولتا سن کر ہم نے بولنا سیکھا ہے، اور بہت بڑے علمی ادبی خانوادے سے ان کا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ میتھمیٹکس کی پروفیسر رہی ہیں اور بزم آمنہ کی سیکرٹری بھی ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں، ان کا بھی تعلق ادب ہی کا رشتہ بن رہا ہے، اور مبین مرزا صاحب نے یقیناً آپ سب جانتے ہیں ادب، تنقید، شاعری پر کتابوں کی دنیا سے نام کمایا ہے، کتابوں کی اشاعت کے ایک ادارے کے سربراہ بھی ہیں، اور افسانے، مقالات و شخصی خاکوں سے متعلق 3 کتابوں کے مصنف بھی ہیں ہمارے درمیان۔ آپ نے جو خدمت خلق کا ذکر کیا، آپ نے فرمایا کہ ہماری بیشتر آبادی جو ہے وہ کہتے ہیں غربت کی لکیر سے نیچے۔ اگر خدمت خلق کا جذبہ ہمارے دل میں کھل جائے، ہمارے دلوں میں ایک سخاوت آ جائے، ہمارے دلوں میں محبت آ جائے، تو یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی سرزمین میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ ذاتی دولت کی، نہ اجتماعی دولت کی، نہ ریسورسز کی، نہ کسی ایسی چیز کی جس سے اقوام بنتی ہیں۔ صرف یہ کہ اگر ہم دل تھوڑے کشادہ کر لیں، اگر ہمارے ہاتھوں میں وہ جو خواہش ہے مل بانٹ کے کھانے کی، مل بانٹ کے لوگوں کے ساتھ اپنی ریسورسز کو شیئر کرنے کی، تو یہ جو غربت کی لائن ہے یہ میں سمجھتا ہوں 2-4 دن میں غائب ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور جو دین نے ہم سے کہا ہے کہ زکوٰۃ، خیرات، فطرہ، یہ تمام چیزیں اگر ہم اسی طرح عمل میں لاتے رہیں تو پھر تو ہمارے پاس کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی نہ رہے، اگر ہم 18 کروڑ عوام اس کو صحیح طریقے سے عمل پذیر ہوں۔ ہمارے قاری صاحب بھی یہاں موجود ہیں، قاری محمود الحسن اشرفی تشریف رکھتے ہیں، اس کے علاوہ اقصی عبدالحق ہیں، وہ نعت خوانی فرمائیں گی، اور ہمارے پاس یہاں قوال ہیں افضل صابری صاحب اور ہم نوا، ان سے ہم محفل سما بھی سماعت فرمائیں۔ لیکن پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، پھر بات قرات سے شروع کریں گے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ PNG, proud sponsor.